میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی، میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتا، دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے، یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں۔ میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز میں بھی چلا جاتا تھا، یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں، کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہماری فیوچر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتا ہو کہ ہم ہیں کیا، یہ کیوں ملک بنا تھا، جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول ماڈل بناؤ، تو آپ اس کو رول ماڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول ماڈل کی صفتیں کیا تھی۔ آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی، تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھیں۔ ہماری یونیورسٹیز میں، سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے، ہم عشق کرتے ہیں نا، لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں، لیڈر ہی نہیں بن سکتے، کیونکہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہی نہیں۔ وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے۔ ایک کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، انگریز نے لکھی ہوئی ہے، وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کر دیتا تھا، یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا جا کے بڑا۔ یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو، وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے۔ حضرت عمر ان کو کہہ دیتے کہ نہیں تم چھوڑو، کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا۔ تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس کے اوپر تو ریسرچ کریں، بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھیں، ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھیں کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا۔ تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہے، ہمیں تو لیڈر ہی نہیں یہاں ملتے۔ اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں۔ تو ان کی جب ہم بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کو آگے سے جب، اور یہ تو ہم دھوم دھام سے مچائیں گے، اور میں اپنے سارے ایم این ایز کو، سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے، حصہ لینا ہے، ایک ایسا ربیع الاول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا۔ یہ تو دوسری ہے فحاشی۔ اب دیکھیں، یہ جب انسان فحاشی کی بات کرتا ہے تو یہاں ایک طبقہ ہے، کہتا وہ اپنے آپ کو لبرل ہے، وہ شور مچا دیتا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے اپنے آپ کو لبرل ہے۔ دیکھو میں 18 سال کی عمر میں جب وہاں گیا تو میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی، ایک سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول ریولوشن تھی جو آ رہی تھی، اور وہ اس نے ان کا سارا معاشرہ تبدیل کر رہا تھا۔ تو میں اپنے یہ جو لوگ ہیں یہاں، کیونکہ یہ مغربی معاشرے کو جانتے نہیں ہیں، میں وہ آدمی ہوں جو اندر رہ چکا ہوں، جس کو اپنایا، جس کی بچے بھی وہاں ہیں، میں اس کو اندر باہر سے جانتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر چینج آتے دیکھا۔ وہ کیا چینج تھا؟ جب آپ معاشرے میں جو سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کا مطلب کہ انہوں نے فحاشی عام کر دی، پہلے فلمز ہوتی تھی اڈلٹ اونلی، وہ آہستہ آہستہ ان فلموں کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں جو پہلے نہیں آتی تھیں۔ جیسے جیسے اس میں وہ جو انگلینڈ کا، جیسے سوسائٹی پرمیسو ہوتی گئی، فحاشی بڑھتی گئی، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کے فیملی سسٹم کے اوپر، خاندانی نظام کے اوپر ڈائریکٹ۔ جب کوئی وجہ ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک، کیوں نہیں ہمارے اسکالرز نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے کیا؟ پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت اب پردہ کر لے یا آدمی کپڑے، پردہ ایک اوور آل کانسیپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسکالر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جیسی جیسی مغربی انفلوئنس آ رہا ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا وہ اپنا لیتے ہیں مغربیت، یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسکالرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتائے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، ڈائریکٹ امپیکٹ۔ ہماری آنکھوں کے سامنے 14 شادیوں میں صرف 1 طلاق ہوتی تھی،
جب میں گیا 1971 میں، اور دیکھتے دیکھتے آج 70% شادیاں ہوتی ہیں طلاقوں کے اندر. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ طلاق کی کیا بربادی آتی ہے بچوں کے اوپر. میرے بچے، ہماری جو طلاق ہوئی، میں نے خود دیکھا کہ کتنا اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہوتا. میرا یہ ایمان ہے کہ جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے طلاق میں، یہ ایک معاشرے کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ بچوں کو ماں باپ چاہیے. تو جب ایک خاندانی نظام ہمارے سامنے ان کا ٹوٹتا گیا، ہم وہی کلچر جب اپنا رہے ہیں، ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر یہاں نہیں ہوگا؟ میں جب آیا، میں نے اس کو آئی جی سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. مجھے انہوں نے کہا جی سیکس کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ریپ اور دوسرا بچوں سے جو ہو رہا ہے، زیادتیاں کرتے ہیں. وہ میں پھر فالو کرتا گیا. مجھے قصور میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹس ہیں جو میں یہاں بات نہیں کروں گا. تو میں نے ایک خاص ڈی آئی جی کو بھیجا قصور. میں نے کہا ذرا چیک کرو یہاں کیوں نہیں یہ مسئلہ حل ہو رہا، اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو. اس نے جو مجھے رپورٹ دی، یعنی تکلیف ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے. پھر خیر ہم نے کوشش کی کہ ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، لوگوں سے بات کریں، اس کو فائٹ کریں. لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اسکالرشپ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اور آتی کدھر سے؟ ہالی ووڈ سے جاتی ہے بالی ووڈ، ادھر سے کلچر آ جاتا ہے یہاں. کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے؟ ایک شادی کی اوسط ایوریج لائف سپین ہے 2.5 سال چلتی ہے وہاں شادی. جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں، آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں اسکالرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو صحیح دنیا کو، بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے. ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں، پہلے کیا ہوتی تھیں کرتی اب یا کیا پہنچ گئی. کسی نے بتایا کہ ہندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ تو جب تک ہم اپنے یوتھ کو بتائیں گے نہیں کہ یہ تو طرز زندگی ہے، آپ کی چوائس ہے، لیکن ہم بتائیں تو صحیح کہ اس کا یہ اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر. تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں. میں نے جب ان سے پوچھا، میں نے کہا جی سیکس کہ کتنے لوگ آپ پکڑتے؟ جب پکڑے دیکھیں تو بہت کم ہے. اس نے کہا، آئی جی نے کہا جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں، خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے. ایک بڑا ریپ کیس ہوا، میں خود فالو کر رہا تھا اس کو. میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گیا؟ کہتا جی وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی. اس کو اتنی شرم ہے، وہ دبانا چاہتی ہے. تو گورنمنٹ کیا کرے پھر؟ آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ان کے اگینسٹ. تو کرپشن، اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے، قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے. اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے، یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. اس میں سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر ہماری اسکالرز کی، ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آ گئی ہے. موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے، پاکستان نہیں بدلا، دنیا بدل گئی ہے. بچوں کے پاس اب ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے. یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے. اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں کہ کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پہ. اسکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کل، ڈرگز کیسے اسکولوں میں چلی گئی ہے. یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا، یہ معاشرہ لڑتا ہے. اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کرتے ہیں ان سے، لیکن ان کی زندگی کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرو، وہ تو کریں. وہ کر نہیں رہے ہم. اور کنفیوژن ہے ٹوٹل. ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر میں آیا، میں نے لوگوں کو سمجھایا، میں نے کہا یہ تم ڈرامے وہ سارا انڈیا وہ بالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے بالی ووڈ اور بالی ووڈ سے ادھر. میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرے پہ؟ کہتا جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے.
اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ. میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے اس کا وہ جو ارطغرل ڈرامہ لے کے آیا یہاں, اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فحاشی نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اس نے کیوں, پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بتایا, اس نے کیوں وہاں ترکی میں شروع کیا, یہ پریزیڈنٹ اردوغان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا, یہ بھی اور بھی ڈرامے اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے, ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں, دوسری طرف وہ دینی. تو وہاں تو اس نے کہا کہ یار ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا. تو میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو میں پھر سے جب کہتا ہوں کہ جب ہم یہ لڑیں گے, یہ جو